अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अवामी तराजुर के नए व्लॉग के साथ मैं हूं खालिद भट्टी। आज के इस व्लॉग में हम जायज़ा लेंगे कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पंजाब में कहां खड़ी है और तहरीक इंसाफ की क्या पोजीशन है पंजाब में। अगर आज इलेक्शन हो तो कौन सी जमात जो है वो पंजाब में ज़्यादा सीटें लेने की पोजीशन में है और कौन सी जमात जो है वो पीछे रह जाएगी और उसको उतनी ज़्यादा सीटें नहीं मिलेंगी। और क्योंकि कुछ जो तहरीक इंसाफ के हामी तजिया निगार हैं और नाम नहाद दानिश्वर हैं, वो ये दावा करते नजर आते हैं मुख्तलिफ प्रोग्रामों में, मुख्तलिफ पॉडकास्ट में कि जी अगर आज इलेक्शन हो और मुस्लिम लीग नून इसलिए डरती है इलेक्शन से, आज इलेक्शन हो तो तहरीक इंसाफ वाइप आउट कर देगी, सफाया कर देगी, झाड़ू फेर देगी पंजाब में और मुस्लिम लीग नून का कहीं नामो निशान नहीं मिलेगा और तहरीक इंसाफ जो है वो मुकम्मल तौर पर गालिब आ जाएगी और कोई मुकाबला ही नहीं है। जी क्या बात करते हैं आप। और तहरीक इंसाफ छाई हुई है, तहरीक इंसाफ की तो सपोर्ट ही इतनी ज़्यादा है, इमरान खान साहब पॉपुलर इतने ज़्यादा हैं कि कोई खड़ा ही नहीं हो सकता सामने। तो इस सारी सूरत हाल का आज के इस व्लॉग में जायज़ा लेंगे और जो ज़मीनी हकाइक हैं, जो ग्राउंड रियलिटी है, उस पर बात करेंगे। मरियम नवाज शरीफ साहिबा की जो 2.5 साल की कारकर्दगी है उस पर बात करेंगे। और तहरीक इंसाफ क्या आज भी 8 फरवरी 2024 की पोजीशन पे खड़ी है या उसमें कोई तब्दीली रूनमा हुई है, इस सारी सूरत हाल के ऊपर आज के इस व्लॉग में बात करेंगे। और ये जो लोग बात करते हैं ये किस बुनियाद पे करते हैं, इसके हवाले से भी आज के इस व्लॉग में हम ज़रूर आपके सामने कुछ चीज़ें जो है वो सामने रखेंगे। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आपको तफसीलात फराहम करें, आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल अवामी तराजुर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उसको सब्सक्राइब कर लें, आपको व्लॉग पसंद आए उसको शेयर करें, लाइक करें और महज़ब अंदाज से अपनी राय का इज़हार करें, बेल आइकन जरूर दबा दें, टली जरूर खड़का दें। अब हम बढ़ते हैं अपने आज के मौजू की तरफ। आज अगर हम बात करें, जो मुख्तलिफ सर्वेज होते हैं, जो मुख्तलिफ ओपिनियन पोल्स आते हैं, अगर हम उनको सामने रखें तो जो ये दावे हैं कि मुस्लिम लीग नून बहुत पीछे है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत आगे है, उसकी हमायत बहुत ज़्यादा है, तो जो सर्वेज हैं वो इसके बरक्स सूरत हाल जो है उसको पेश कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में जो ओपिनियन पोल्स थे 2024 के इलेक्शन से पहले, उसमें मुस्लिम लीग नून और पीपल्स जो तहरीक इंसाफ है उसके अंदर कुछ बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं था। सर्वेस के अंदर कहीं जो पॉपुलर वोट था उसमें तहरीक इंसाफ आगे थी, जो रवायती धड़ाबंदी और मजबूत उम्मीदवार और इलेक्टेबल्स के हवाले से मुस्लिम लीग नून को एक एडवांटेज जो है वो नज़र आता था। आज अगर हम बात करें कि आज ये दोनों जमातें कहाँ खड़ी हैं, तो जो लोग मिडिल क्लास में, अपर मिडिल क्लास में उठते बैठते घूमते फिरते हैं और उनका जो सोशल सर्कल है वो मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास के गिर्द है, तो फिर आप ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि वहाँ कोई मुकाबला नहीं है तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून का। वहाँ तहरीक इंसाफ को बहुत ज़्यादा सॉलिड सपोर्ट हासिल है, ओवरवेलमिंग सपोर्ट है। लेकिन अगर आप आम लोगों में घूमते फिरते हैं, गलियों मोहल्लों में घूमते फिरते हैं, कच्ची वादियों में जाते हैं, गरीब बस्तियों में जाते हैं, आप देही इलाकों में जाते हैं, मुख्तलिफ जगहों में जाते हैं, तो फिर आपको यह एहसास होता है कि ऐसी बात नहीं है, मुकाबला है और भरपूर मुकाबला है। ऐसा नहीं है कि तहरीक इंसाफ बहुत ऊपर है और मुस्लिम लीग नून का वजूद ही नहीं है कहीं। इसका वोट बैंक जो है वो ख़त्म हो गया है, तहलील हो गया है और मुस्लिम लीग नून जो है इस तरह की बातें सुहेल वड़ैच साहब भी करते हैं। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि जो महंगाई है उसका एक इम्पैक्ट है, इसमें कोई शक नहीं है। पेट्रोल की कीमतें रोज़ बढ़ती हैं और वो लोगों के लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। लोगों की क़ुव्वत ख़रीद पहले ही ख़त्म हो चुकी है और उसके नतीजे में बेरोज़गारी है, महंगाई है, ये इश्यूज़ हैं। कुछ लोग अगर आप मिलें, आप ताजरों से बात करें तो वहाँ आपको बहुत ज़्यादा मुखालफत नज़र आएगी हुकूमत की, ख़ास तौर पर मरियम नवाज शरीफ साहिबा की। वजह यह है कि जो इंक्रोचमेंट के ख़िलाफ़ ऑपरेशन हुआ और इंक्रोचमेंट्स हटाई गई हैं, तो उसकी वजह से एक ख़ास तबके के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा है और वो जो है अपने गुस्से का बरमला इजहार करते हैं कि हुकूमत रोटी नहीं कमाने देती, सड़कों पे जो रेडियाँ लगती थी वो अब नहीं लग रही उस तरह से। अब बहुत सारे लोगों को तो मुख्तलिफ जगहों पे हुकूमत ने रेडियाँ दे दी हैं, वो अब उनको कोई तंग नहीं करता। लेकिन जो आगे पीछे रेडियाँ लगाते हैं जहाँ पे कि बाकायदा रेडी बाज़ार नहीं है, वहाँ प्रॉब्लम्स हैं और ज़ाहिर है उनके लिए आसान नहीं है
وہ کبھی اپنا سامان اٹھا کے ادھر بھاگتے ہیں, کبھی ادھر بھاگتے ہیں, پیرا آ جاتی ہے, کبھی کبھی کارپوریشن والے آ جاتے ہیں, تو یہ کیفیت ہے. اس کے علاوہ جو آپ کہیں کہ مسلم لیگ نون کے جو, کیونکہ تحریک انصاف گزشتہ کچھ ماہ سے, کچھ ایک سال سے زیادہ ہو گیا ہے, تحریک انصاف ضمنی الیکشن نہیں لڑتی پنجاب میں. باقی جگہوں پہ لڑ لیتی ہے, کے پی میں وہ تو لڑتی ہے, پنجاب میں نہیں لڑتی. تو اس کی وجہ سے کیا طریقہ ہے اندازہ لگانے کا, مطلب جتنے تحریک انصاف نے بائیکاٹ سے پہلے ضمنی الیکشن لڑے پنجاب کے, وہ سارے ہارے. ایک بھی ضمنی الیکشن پی ٹی آئی نہیں جیت سکی 8 فروری کے بعد, جتنے بھی ضمنی الیکشن ہوئے. اب یہ درست ہے کہ 8 فروری کے جو انتخابات کے نتائج تھے وہ بہت سرپرائزنگ تھے. تحریک انصاف کے ووٹرز نے بڑی تعداد میں نکل کے ووٹ ڈالا. مسلم لیگ نون نے الیکشن کو بہت ایزی لیا اور اس طریقے کے ساتھ زور نہیں لگایا, محنت نہیں کی, اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ بہت سارے حلقوں میں جہاں مسلم لیگ نون کو امید تھی کہ وہ بآسانی جیت جائیں گے, ان کو جان کے لالے پڑ گئے. کہیں کہیں نتائج تبدیل بھی ہوئے. ظاہر ہے یہ صاف شفاف الیکشن تو تھے نہیں, نہ کبھی پاکستان میں ہوتے ہیں اس طرح کے صاف شفاف الیکشن. جیسے 2018 کے تھے, 2024 کے بھی تھے. 2024 میں اس لیے زیادہ کچھ ہوا ہوگا کہ جہاں پر غیر متوقع نتائج آئے, تو جہاں آپ غیر متوقع نتائج میں کے مقابلے میں اپنی مرضی کے نتائج حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں, تو پھر آپ بڑے بےہودہ طریقے کے ساتھ ریگنگ کرتے ہیں, نتائج بدلتے ہیں, بہت کچھ جو ہے. اسی لیے فارم 45 47 کے معاملات جو ہیں وہ شروع ہوئے. لیکن یہ کہنا کہ 2024 کے الیکشن میں پنجاب میں صرف تحریک انصاف کو ووٹ پڑا, تو یہ بالکل غلط بات ہے. کچھ حلقوں میں تحریک انصاف کو بہت زیادہ ووٹ پڑا, کچھ حلقوں میں تحریک انصاف کو اتنا زیادہ ووٹ نہیں پڑا, اور مسلم لیگ نون کو بھی بہت کچھ حلقوں میں اچھا خاصا ووٹ پڑا. کچھ حلقوں میں مسلم لیگ نون کو مشکلات کا سامنا تھا, وہاں ان کو اتنا ووٹ نہیں پڑا. اس کی وجہ یہ تھی کہ جو انڈیپینڈنٹ ووٹرز ہوتے ہیں, جو 30 35 40 ہزار ہوتے ہیں ہر حلقے میں, انہوں نے, ان کی اکثریت نے, غالب اکثریت نے, بھاری اکثریت نے تحریک انصاف کو ووٹ دیا. عمران خان صاحب کے لیے ہمدردی تھی, اور ان کو یہ توقع تھی کہ جو کچھ عمران خان صاحب کے ساتھ تحریک انصاف کے ساتھ ہوا ہے, اب اس الیکشن میں اس کا بدلہ لینے کا, انتقام لینے کا وقت آ گیا ہے. اور وہ بڑھ چڑھ کے انہوں نے حصہ لیا اور بہت بڑی موبلائزیشن کی. تحریک انصاف نے سب کی جو توقعات تھیں اس کے برخلاف بہت اچھا اس کو جو نتیجہ ہے وہ ملا, اور پھر مداخلت ہوئی, اور مداخلت کے نتیجہ جو ہوتا ہے وہی نکلا. جیسے 2018 میں مداخلت ہوئی تھی اور پھر عمران خان صاحب کو حکومت مل گئی تھی, تو اسی طرح مداخلت ہوئی اور پھر مسلم لیگ نون کو حکومت مل گئی, ساتھ پیپلز پارٹی آ گئی. اب ہم کسی دن کسی اور ولاگ کریں گے اور اس میں یہ بات کریں گے کہ کتنے حلقوں میں دھاندلی ہوئی, کہاں کہاں ہوئی اور کس طریقے سے ہوئی, لیکن یہ آج کا ہمارا موضوع نہیں ہے. اب جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ لاہور مسلم لیگ نون کا شہر نہیں رہا پہلے کی طرح. ون سائیڈڈ الیکشن نہیں ہوگا پنجاب میں. پنجاب کے شہروں میں اب مسلم لیگ نون کو جو ایک بڑا واضح ایڈوانٹیج ہوتا تھا, ایک بہت بڑا فرق ہوتا تھا, جب پاکستان پیپلز پارٹی 90 کے بعد کمزور ہوئی, اس کے بعد اس نے پھر مینٹین کیا 93 2002 کے بعد, پھر جب آہستہ آہستہ بہت زیادہ پاکستان پیپلز پارٹی کمزور ہوئی, اور خاص طور پہ 2013 کے بعد تو یہ عمل بہت تیز ہو گیا, تو اس کے بعد مسلم لیگ نون کا مقابلہ جو ہے فرق بہت بڑھ گیا. پھر جب تحریک انصاف ابھری ہے تو وہ فرق کم ہو گیا. اب جو بڑے شہر ہیں, پنڈی میں مسلم لیگ نون کے لیے آسان نہیں ہے الیکشن, لاہور میں آسان نہیں ہے, فیصل آباد پہلے ہی مسلم لیگ نون کے ہاتھ سے نکل چکا, ملتان ہاتھ سے نکل چکا, اور سرگودا ہاتھ سے نکل چکا, اور بھی کئی شہر ایسے ہیں جہاں مطلب گجرانوالہ شہر میں جہاں پہ خرم دستگیر ہار گئے تھے. تو جو شہر ہیں جو صرف مسلم لیگ نون کے مضبوط قلعے ہوا کرتے تھے وہ اب نہیں رہے ہیں, اس میں شگاف لگا ہے, اس میں دراڑیں آئی ہیں, لیکن وہ قلعے مکمل مسمار نہیں ہوئے جیسا کہ کچھ لوگ تاثر دیتے ہیں. ہاں اس میں شگاف ہوئے ہیں, اس کی دیواروں میں جو پتھر لگے ہیں, آ کے گولہ باری ہوئی ہے تحریک انصاف کی طرف سے, تو وہ دیواریں کمزور ہو گئی ہیں, اس میں راستے بن گئے ہیں. لیکن یہ نہیں ہے کہ پورا قلعہ مسمار ہو گیا ہے اور وہاں پہ اب مسلم لیگ نون جو ہے اس کا وجود ہی نہیں رہا. ایسی بات نہیں ہے. جو ڈومینیشن تھی وہ ختم ہو گئی ہے, کم ہو گئی ہے, اور مسلم لیگ نون اب یہ آپ نہیں کہہ سکتے شہروں کے بارے میں کہ جی یہ سیٹیں پر یہ تو مسلم لیگ نون چلتے پھرتے جیت لے گی. مقابلہ ہوگا, مسلم لیگ نون کو زور لگانا پڑے گا, اپنی حکومت جو ہے اس کو بہتر کرنا پڑے گا.
اپنی گورننس کو بہتر کرنا پڑے گا. جو لوگوں کے شکوے ہیں مہنگائی، بے روزگاری، دیگر معاملات کو لے کے ان کو ایڈریس کرنا پڑے گا. مثلا مسلم لیگ نون اگر مہنگائی کے اوپر ہی قابو پا لے تو تحریک انصاف جو ہے، پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ تحریک انصاف سے کافی اوپر جا سکتی ہے اور الیکشن جو ہے وہ جیت سکتی ہے اگلا بھی. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ گورننس کا جو معاملات ہیں وہ بہتر ہوں، اور جو کچھ پالیسیاں ہیں، کسان ناراض ہیں، کسان جن کو فائدہ ہوا ہے، کسان کارڈ یہ وہ تو خوش ہیں، لیکن زیادہ تر جو کسان ہیں وہ ناراض ہیں پنجاب حکومت کی پالیسی سے. جو گندم کا معاملہ ہوا ہے، اسی طرح جو باقی جو ایگریکلچر کی پالیسی ہے، زیادہ لوگ اس سے خوش نہیں ہیں، کسان زیادہ خوش نہیں ہیں. تو مسلم لیگ نون نے یہ جو مہنگائی ہے اس کی وجہ سے لوگوں کے اندر ناراضگی موجود ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اسی طرح سے اور جو پالیسیز ہیں، جو سرمایہ داروں کی حامی پالیسیاں ہیں، جو نیو لبرل پالیسیاں ہیں پنجاب حکومت کی اور مرکزی حکومت کی، شہباز شریف صاحب کی حکومت کی، اس کے خلاف ایک ریزنٹمنٹ موجود ہے. لیکن تحریک انصاف اس ریزنٹمنٹ کا پوری طرح فائدہ نہیں اٹھا سکی. اس نے جو اب تک اپوزیشن کی ہے اس نے بھی لوگوں کو مایوس کیا ہے. وہ لوگوں کے ایشوز کے اوپر سیاست نہیں کرتے ہیں. اگر حکومت مہنگائی کا خاتمہ کرنے میں ناکام ہے تو تحریک انصاف جو ہے ان ایشوز کو جو ہے وہ اپنے ایجنڈے کے اوپر سر فہرست رکھ کے اس کے اوپر سیاست کرنے میں ناکام رہی ہے. ان کی سیاست کا محور عمران خان ہے، جس کے نتیجے میں تحریک انصاف کے جو سپورٹرز ہیں ان کے لیے تو وہ بہت اہم مسئلہ ہے. عام پاکستانیوں کے لیے ان کی زندگی، ان کی جو روزمرہ کے معاملات ہیں وہ بھی بڑے اہم ہیں. تو اس لیے یہ کہنا میرے خیال سے ٹھیک نہیں ہے. ہاں، مسلم لیگ نون پہلے سے کمزور ہوئی ہے، مسلم لیگ نون کے ووٹ بینک میں کمی آئی ہے، تحریک انصاف کا ووٹ بینک ماضی کے مقابلے میں بڑا ہے، اور وہ اب مسلم لیگ نون کے برابر میں آ کے کھڑی ہے. مسلم لیگ نون کے لیے کہیں واک اوور نہیں ہے. ہر حلقے میں زبردست مقابلہ ہوگا جہاں تحریک انصاف الیکشن لڑے گی. ایون یہ ہاتھ پاؤں ہی باندھے ہوئے ہیں، اگر اس حالت میں بھی لڑتی ہے تو وہ نون لیگ کو ٹف ٹائم دے گی. لیکن یہ کہنا درست نہیں ہے کہ وہ وائپ آؤٹ کر دے گی اور مسلم لیگ نون کا کہیں نام و نشان نہیں ملے گا. تو میرے خیال سے یہ ایگزیجریشن ہے. یہ اسی طرح کی ایگزیجریشن ہے اگر یہ کہا جائے کہ تحریک انصاف تو کوئی ہے ہی نہیں، ہر طرف مسلم لیگ نون ہے، اس کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے، تو یہ بھی انتہائی درجے کی مبالغہ آرائی ہوگی. اس وقت دونوں جماعتیں جو ہیں وہ بہت مضبوط پوزیشن میں ہیں اور بہت دلچسپ مقابلے جو ہیں وہ دیکھنے کو ملیں گے اگر صورتحال جو ہے اسی طرح رہتی ہے. اب تک لیے اتنا ہی. بہت شکریہ.